ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کچھ خبروں پہ تجزیہ ہوگا تھوڑا سا، اور کچھ ایک دو اہم خبریں میں آپ کو دوں گا. اس حوالے سے آپ سے گزارش ہوگی کہ میرا ویلاگ مکمل دیکھیں، کوشش کریں کہ آپ آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ آپ کو پھر اگلے ویلاگس کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میرے ہر ویڈیو جو ہے گزشتہ سے پیوستہ ہوتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ بائیڈن میں اقتدار میں آتے ہی جو بڑی تبدیلیاں کی تھیں، جو بڑے اقدامات کرنے کا اعلان کیا تھا، اس سے جو ہے آپ کو عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اور سب سے پہلے تو بائیڈن نے یہ کیا ہے کہ اس کی خبریں آپ کو مل ہی چکی ہیں، مختلف تجزیہ نگار بھی دے چکے ہیں، لیکن اب میں آپ کو اس کی اصل کچھ حقیقتیں بھی بتا دوں گا کہ وجوہات کیا ہیں. $35 ملین کا جو معاہدہ تھا منسوخ کر دیا ہے بائیڈن انتظامیہ نے، جو کہ یو اے ای کو اور سعودی عرب کو تھا. تو کچھ تجزیہ نگاروں نے اور کچھ جو دوسرے ورلڈ کے ہیں اپنے مشہور اینالسٹ، ان کے مطابق مختلف ترجیحات ہیں، لیکن جو حقیقت ہمیں پتہ لگی ہے وہ بائیڈن انتظامیہ سے، اور جو امریکن کے اس وقت کے موجودہ پالیسی ساز ادارے ہیں، جس میں بروکنگ سمیت اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کے ایکسپرٹس کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ سودا اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا جو جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف ہے. یہ میں آپ کو کھل کے بات کروں، اس میں مصلحت کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ مصلحت کرتے ہیں، اور اس کی حوالے سے ہم نے بتا دیا تھا ویلاگس میں کہ کس طریقے سے بائیڈن انتظامیہ نے آتے ہی عراق سے اپنے ٹروپس جو ہے موو کیے ہیں شام کی طرف، کیونکہ عراق پہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے. سو وہ وہاں پر اب مطمئن ہے کہ وہاں پر ایران کی ہیجمنی قائم ہے. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ اسلحہ اگر ملتا ہے تو یہ سعودی عرب کو اور یو اے ای کو ملے گا، اور اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای کے ایران کے ساتھ سخت اختلافات ہیں. اور یہ بھی تھا کہ یہ اسلحہ ایسا نہ ہو کہ کسی مشرق وسطیٰ میں کسی مارکے کے دوران یہ ایران کے خلاف استعمال ہو، جو کہ نیو جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کی اس علاقے میں حلیف ہے. اچھا، اب اس میں دو صورتیں ہیں. اس میں پہلی ایک تو وجوہات یہ ہے. دوسری ایک وجوہات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سعودی عرب کے جو سابقہ انٹیلیجنس چیف ہیں عادل بن جبیر، غالباً ان کا نام ہے، اگر ویری سوری اگر نام میں کچھ غلطی ہو تو، جو مجھے اس وقت یاد ہے، وہ اس وقت کینیڈا میں ہیں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ ان کی بیوی کو اور ان کے دو بچوں کو ایم بی ایس نے سعودی عرب میں قید کیا ہوا ہے، اور ان کے بہت سارے کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ان کے پورے گھرانے کو مطلب بہت زبردست طریقے سے اس وقت سختیوں کا سامنا ہے. تو عادل بن جبیر جو کینیڈا میں ہیں، انہوں نے بھی امریکہ سے، ظاہر سی بات ہے ایک چیف ہے وہ سعودی عرب کے انٹیلیجنس کا، تو اس کے بڑے مطلب اس کا بڑا گہرا انفلوئنس ہے امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے ممالک کی مطلب ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ. تو ان کا بھی بڑا اس وقت دور ہے کہ سعودی عرب کو کسی قسم کی کوئی اس وقت چھوٹ نہ دی جائے، تا اس وقت تک کہ جب تک کہ سعودی عرب جو ہے اپنی ہیومن رائٹ کے حوالے سے، اور ہیومن رائٹ کی جو وائلیشنز ہیں وہاں پر جو ہو رہی ہیں وہاں پہ، ان کے حوالے سے جب تک کوئی قطعی اقدام نہ اٹھائے، اور خاص طور پہ عادل بن جبیر کی بیوی اور ان کے بچوں کو نہ رہا کرے، اور عادل بن جبیر کی سعودی عرب واپسی کا جب تک کوئی باقاعدہ پرامن ان کی واپسی کی کوئی ضمانت نہ دے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو یو اے ای کا بھی میں نے بتایا تھا، یو اے ای کا بھی کوئی ایران کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن چونکہ یو اے ای کے تعلقات اس وقت اسرائیل کے ساتھ زیادہ بہت اچھے ہیں، دبئی اور کیونکہ اس میں سارے صہیونی جو ہیں اس وقت دبئی میں اور یو اے ای میں آ چکے ہیں اور کاروبار بھی شروع کر رہے ہیں. تو اس بات کا امکان ہے کہ جو میرے واقفان حال ہیں جو اس علاقے کے اندر، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیک چینل کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ یہ جو معاہدہ منسوخ ہوا ہے اس میں یو اے ای کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی جائے، لیکن سعودی عرب پر فی الحال جو ہے ریسٹرکشن برقرار رکھی جائے گی. اور یہ جو یو اے ای کو بھی اگر جو طیارے اگر دیے جائیں گے تو اس کے اندر بھی ایک تو ایران کے تو حوالے سے ہوگا کہ بھئی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اور دوسرا ایک دو ممالک کی اور بھی وہ پابندی کریں گے کہ یہ ان کے خلاف جو یہ طیارے استعمال نہیں ہوں گے. تو یہ اصل وجوہات تھی بنیادی طور پر. اور دوسرا ایک جو ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے معاہدہ بائیڈن انتظامیہ دوبارہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر صرف دو چیزوں کی بات آ رہی ہے کہ ایران نے بھی حالیہ جو ٹرمپ نے جو کیے تھے پابندیاں لگائی تھیں ایران کے اوپر، اس حوالے سے اس دوران جو انہوں نے سینٹریفیوجز کی تعداد بڑھائی ہے ایران نے،
اس کا وہ چاہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کہ ہمیں ایک دفعہ وہ انسپیکشن کرا دیا جائے اور IAEA کو وہ دکھا دی جائے کہ اس دوران ٹرمپ کے جو پابندیوں کے دوران جو ٹرمپ جو معاہدہ سا یونیلائٹرل طور پر جو نکلا تھا، اس دوران جو ایران نے جو کہا تھا کہ ہم اپنی یورینیم افزودہ کریں گے، اس کی کیا تعداد ہے، وہ پروگرام کہاں تک ہے. اس حوالے سے یہ کچھ معاملات پس پردہ چل رہی ہیں، میں نے آپ کو خبر دی ہے. تو یہ ہے معاملہ. اچھا، دوسرا اسی کے ساتھ یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی بیچ میں اخبارات میں خبر تھی کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، شاید تائیوان چین کے ایسا ہی ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ دیکھیں، چین اور براہ راست امریکہ کبھی جنگ میں نہیں جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو ٹرمپ کے دور میں ہی یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن ٹرمپ بھی نہیں گیا، کیونکہ ٹرمپ، میں نے بتا چکا ہوں کہ جو گزشتہ معاملات ہوئے تھے، جو تھوڑی بہت جھڑپیں وڑپیں ہوئیں، اور جو معاملات ایک دوسرے کی جو سمندری حدود کی خلاف ورزی ہوئی، اور اس میں جو ایک دوسرے کے الیکٹرانک ویپنز کو جو ٹیسٹ کیا گیا تھا، ہمارے سارے ویلاگ موجود ہیں اس حوالے سے. اس پہ امریکہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ بات بالکل غلط ہے. یہ ٹھیک ہے، اخبارات کے اندر بہت بڑی خبریں آ جاتی ہیں، کچھ اس قسم کی پکچر، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، نیو یارک ٹائمز ہو گیا، اب ٹائمز اور انڈیا، اور بڑے بڑے جو ہیں مطلب نشریاتی ادارے جو ہیں، وہ خبریں پینٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر. وہ بھی جیسے ہمارے یہاں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں نا لوگوں کو، تو وہ لوگ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اخبارات کے اندر اگر نیو یارک ٹائمز میں اگر وہ خبر چھپ گئی ہے، واشنگٹن پوسٹ میں اگر وہ چھپ گئی ہے، تو بالکل ایسا ہی ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا. اصل میں جو خبریں ہوتی ہیں، جو صحیح معاملات ہوتے ہیں، وہ وہاں کے تھنک ٹینکس کے لوگوں سے پتہ لگتا ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں اگر کوئی تجزیہ خبر جاننا ہو، تو یہ صحیح معاملات وہی لوگ بتاتے ہیں. یہ لوگ، بہت سارے لوگ جان بوجھ کے مینوپولیٹ کرتے ہیں خبروں کو. تو جو معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کشیدگی بالکل ہے. اور دیکھیے، اصل میں کشیدگی کی وجہ جو ہے نا، بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سارا جو تجارت تھا، وہ 80-82 بلکہ میں سمجھتا ہوں 90% بھی کہنا برا نہیں ہوگا، وہ سارا ساؤتھ چائنا سی میں جتنے معاملات تھے، وہ سارے چین کی تجارت ہوتی تھی وہاں سے، اور چین ہی کا معاملہ تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، ساؤتھ چائنا سی میں کچھ جزیرے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس پہ لوگوں کا، دوسرے ملکوں کا، ویتنام کا یا دوسرے کئی ممالک کے، ان کے دعوے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چائنا ان پہ کو قبضہ نہیں کرنے لگا، لیکن تائیوان کے اوپر چائنا کا جو ہے نا بہت پرانا دعویٰ ہے، آج کا نہیں ہے. ٹرمپ نے اصل میں یہ کیا تھا، ٹرمپ نے مودی صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس علاقے کے چوکیدار ہوں گے، اور وہ پھر کوارڈ بنا دیا انہوں نے. کوارڈ بنا کر کے جناب وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بنیادی طور پر ٹرمپ کی کوشش یہ تھی کہ چین کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جنگ تو لڑ نہیں سکتے تھے، نہ لڑنا چاہتے ہیں براہ راست. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ معیشت کے طور پہ، کیونکہ چین کی جو معیشت جو ہے دنیا میں سب سے بڑا، چین جو بات بن رہی ہے معاشی سپر پاور، تو اپنی معیشت کے ذریعے بنی، تو اس کا کس طرح گھیراؤ کیا جائے. تو انہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ہے، چونکہ چین کی تجارت بہت زیادہ ہوتی تو ان کے جہازوں کو چیک کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس وجہ سے بھارت کو چودھری بنایا گیا، اور وہاں سے کوارڈ اور آسٹریلیا وغیرہ کو ملا مل کے. ساری کہانیاں آپ کو بتا چکے ہیں گزشتہ بھی لوگ میں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا چین کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. تو چین نے پھر وہاں پر اپنے کہا کہ بھائی ہم جو ہے اب دوبارہ تائیوان کو ہم لینا چاہتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جس طرح کہ چین مطلب بھارت نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا. کشمیر پہ حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے بین الاقوامی طور پر، لیکن بھارت کا چونکہ اس کے اوپر دعویٰ تھا، یعنی غیر قانونی دعویٰ ہی کہیں گے، اور ہے بھی حقیقت غیر قانونی دعویٰ. تو جب اس نے یہ ایک یونیلیٹرل ایکٹ کر کے جب اس کو قبضہ کر لیا، تو پھر چین کا بھی ہے رائٹ ہے کہ بھائی وہ تو اس کو سالوں سے دعویٰ ہے، اور تائیوان کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، اقوام متحدہ کی یا کسی کے تحفظات. تو بنیادی طور پر وہ اب کوشش وہ کر رہا ہے چین کے لے لیں. تو اب ان کی، ٹرمپ کی کوشش یہ تھی کہ تائیوان کو سپورٹ کیا جائے اور تائیوان کی مدد کی جائے، اور تائیوان کے ذریعے جو ہے چین کے ساتھ جنگ لڑی جائے. براہ راست امریکہ نہیں لڑتا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید چھوٹی موٹی کوئی جھڑپ ہو جائے گی، لیکن جس طریقے سے گزشتہ دنوں یہ پکچر بہت بڑی پینٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے امریکہ اپنے بحری بیڑی بھیج دیے ہیں وہاں پہ، فلیٹس وغیرہ بھیج دیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، یا میرے پاس جو اطلاعات ہیں امریکہ سے یا جو چائنا کے جو تھنک ٹینک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایسی صورتحال نہیں ہے کہ امریکہ یا چائنا کی کوئی بہت بڑی علاقے کے اندر جنگ ہو. ہاں، چھوٹی موٹی جھڑپ ہو سکتی ہے، لیکن بڑی قوتیں، جو بڑی طاقتیں اس وقت نہیں لڑیں گی. یہ تو ہو گئی جناب ایک بات. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے حوالے سے، کہ بائیڈن انتظامیہ کا میں نے بتا دیا تھا، اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے جو ہیں ان کے تحفظات کچھ تھے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی زلمے خلیل صاحب کو رکھیں گے. اب زلمے خلیل صاحب ٹھیک ہے، پاکستان کا یہ تھا، اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ بائیڈن انتظامیہ نے
پاکستان کی جو فوجی امداد ہے اس کو بھی بحال کرنے کی بات کی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات کو روا کرنے کی بات کی تھی، جو ہمارے لیے بڑی اچھی بات تھی۔ لیکن وہ وہاں جو معاملہ ہے تھوڑا سا افغانستان میں، یہ میں نے جو بھارت نواز جو گروپ ہیں وہاں پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہ ہو، لہٰذا وہ کنٹینیوس طالبان کے نام سے مختلف، آپ کو وہاں پہ بہت سارے گروپ ہیں، وارڈ لارڈز ہیں وہاں پہ، تو مختلف وارڈ لارڈز کو جو ہے بھارت جو ہے اسلحہ دے رہا ہے، اور وہ اسلحہ لے کے مسلح افغان حکومتوں پر، مختلف جو افغان جو فوجی ہیں علاقے ان کے اوپر، کچھ امریکنز اور کچھ جو مطلب جہاں غیر سرکاری مطلب تنصیبات ہیں وہاں پر وہ حملے کر رہے ہیں، اور کئی جگہ خودکش حملے اور مطلب پرتشدد کارروائیاں جنہیں کہنا چاہیے ہو رہی ہیں۔ وہ اس کا مقصد صرف یہ ہے، وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں طالبان کو، تاکہ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ کو بتائیں کہ طالبان کے جو لوگ ہیں وہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہے، حالانکہ یہ میری اطلاعات ہے پوری مکمل کہ ان تمام جو بھی حالات ہو رہے ہیں اس کے اندر اس طالبان گروہ کا جس کے ساتھ امن کی بات چیت ہو رہی ہے، جس کو کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، ان کا یعنی دولت جو ملت اسلامیہ، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال چل رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ اب جب کہ بائیڈن انتظامیہ نے مطلب یہ ہمارے ساتھ معاملات کچھ اچھا کیا تھا، کہ ایک نیا کہانی ہماری سپریم کورٹ نے کھول دی، انہوں نے وہ ڈینیل پال کے حوالے سے وہ عمر شیخ غالباً اس کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ہے، میں کنڈیمٹ آف کورٹ کا تو مطلب نہیں اس میں ہوتا، کیونکہ وہ کورٹ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ فیصلے ٹھیک ہے کورٹ کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے غلط وقت کے اوپر آیا ہے، کیونکہ جب ابھی دیکھیں ابھی 5-7 دن ہوئے ہیں بائیڈن انتظامیہ آئی ہے، وہ اپنی نئی ترجیحات دیکھ رہی ہے، اس دوران ایک ایسے ایشو کے اوپر جس کے اوپر آلریڈی امریکہ کو تحفظات تھے، یہ فیصلہ جو ہے مطلب رک جا سکتا تھا، 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آ سکتا تھا یہ فیصلہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدلیہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہیں نہ کوئی ایک نئی چیز جو ہے نا پاکستان کے اندر کوئی ایک نیا ایشو کریٹ کرنے لگتے ہیں۔ مطلب کچھ نہیں تھا تو وہ مچ کا ایشو آ گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ طیارے کا ایشو آ گیا، پھر طیارے کا ایشو ختم ہوا تو پھر وہ یہ سینٹ کا ایشو آ گیا، اب سینٹ کا ایشو بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، تو ابھی ایک دوسرا اب یہ آ گیا، اس کے اوپر بھی بڑے بین الاقوامی طور پر بڑے معاملات اس کے اوپر جگہ سائی ہو رہی ہے، اور پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کا بھی اثر آئے گا، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس رہائی پہ فی الحال اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، دوسرا جو عمران خان صاحب نے آج ساہیوال کے اندر ایک تقریر کی ہے اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ وغیرہ دینے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اور ہم شروع سے کہتے رہے عمران خان کو، ہم نے اپنے طور پہ بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جنوبی پنجاب کو نظر انداز کریں، جنوبی پنجاب کی طرف آپ جائیں، جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور آپ کے خلاف جو ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، تو اس کے اندر بھی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، عمران کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے، جس طرح آج انہوں نے کام کیا ہے، لوگوں میں جائیں، کام کریں اور لوگوں سے ملیں اور مل کے معاملات کو درست کریں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک طرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب یہ سینٹ کے اندر جو معاملات ہے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ہر سینٹ کے بندے کو مطلب 50 کروڑ ملے گا، تو اب میری سمجھ سے یہ خیر بات باہر ہے کہ یہ کیوں پاکستان کے اندر یہ سلسلہ ہے۔ دیکھیے، یہ ترقیاتی کام کرنا، روڈیں بنوانا، گٹر لائن کرنا، پانی کی لائن ڈلوانا، یہ مطلب ان کا کام نہیں ہے، یہ قومی اسمبلی کا کام نہیں ہوتا، یہ قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ ترقیاتی فنڈ متعلقہ کونسلرز کو دیے جاتے ہیں، ہاں نگرانی ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کرپشن کا بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن کیا کریں، معاملات چونکہ اتنے زیادہ گمبھیر ہیں، 70 سال سے ایک معاملہ اس طرح چل رہا ہے، عمران اکیلا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو ساتھ پیراشوٹرز ہیں وہ اس چیز کو تو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اچھا، یہ ایک صورتحال میں نے ساتھ میں دی تھی۔ اچھا، دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے بتا چکے ہیں، ساری میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، براڈ شیٹ کے حوالے سے میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جو میری اپنی تحقیقات ہیں وہ اور معلومات ہے وہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ میں سے شاید اب نکلے تو اب کچھ نہ، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن کیا ہوگا، پیسے کی برآمدگی بہت مشکل ہے، کیونکہ پیسے کی برآمدگی کا ٹائم تھا پہلے، میں باہر کہتا رہا ہوں کہ پیسے کی برآمدگی کے لیے عمران خان کے پاس ٹائم تھا، جس وقت عمران خان آئے تھے اس وقت ہی فوری طور پر ایک فائنینشیل یعنی کہ معاشی ایمرجنسی کرتے یا کوئی مالی ایمرجنسی نافذ کر کے اس کے بعد کچھ 1-2 کوڈز وغیرہ بناتے، سمری کوڈز بن سکتی تھی، اور اس میں فوری طور پر 10-20-25 جو مافیا قسم کے لوگ ہیں ان کو اسی وقت فوری طور پر، کیونکہ نیا معاملہ تھا، نئی حکومت آئی تھی، لوگ فیصلہ کرنے کی قوت میں نہیں تھے، اس کو پکڑ کے بقول جو ڈاکٹر شاہد مسعود کے دھبڑدوز کر دیا جاتا 15-20 کو، تو بہت کچھ آپ پیسہ نکال سکتے تھے، لیکن اب آپ پھولوں کی نیچے سے پانی بہت بہہ چکا ہے، ان کو بہت زیادہ موقع مل چکا ہے، بدعنوانوں کو، انہوں نے اپنے معاملات کو درست کر لیے ہیں، کورٹس کے اندر، نیب کے اندر، ہر جگہ انہوں نے اپنے جو مہرے تھے ان کو انہوں نے فٹ کر لیا، اور وہ سب باہر آ چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کی برآمدگی تو شاید مشکل ہو، ہاں البتہ یہ ہے کہ جسٹس عظمت شیخ کی نگرانی میں جو یہ براڈ شیٹ کا جو بنا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مزید لوگوں کے نام جو ہے سامنے آ جائیں گے۔ ہاں، اس میں ایک بات میں آپ کو اہم خبر دے رہا ہوں، وہ یہ خبر ہے میری خبر ہے، یہ تجزیہ نہیں، کہ اس جسٹس عظمت شیخ کو
جو ہے طاقتور حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہے، اور طاقتور حلقے آپ سمجھ جاتے ہیں جن کو ہمیں کہا جاتا ہے، انہوں نے جسٹس عظمت شیخ کو پس پردہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کے اندر براڈ شیٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ ججز ہوں، خواہ وہ جرنیل ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، طاقتور کوئی سیاستدان ہو، بیوروکریٹس ہو، چاہے وہ کسی جرنل یا جنرل کا رشتہ دار، یا موجودہ حاضر سروس اگر کوئی جرنل ہے اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا بھی نام کو سامنے لایا جائے اور ہر صورت میں اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ جو ہے ایک مینڈیٹ جو ہے، یا ایک سپورٹ جو ہے اس کو، مطلب جسٹس عظمت کو، یہ ہمارے طاقتور اداروں نے کرائی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام سامنے آ جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ اب یہ بار کونسلر جو ہیں، بار کونسل نے بھی آپ اس کی مخالفت کر دی جسٹس عظمت شیخ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، بار کونسل اس لیے کر رہی ہے کیونکہ بار کونسل کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بار کونسل جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ بدماشی کے یہ اڈے بن چکے ہیں۔ یاد ہے پرویز مشرف نے کہا تھا کالے کوٹ میں یہ قانون کے رکھوالے نہیں۔ مشرف کی غلطیاں ہوں گی، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مشرف نے ایک بات بڑی صحیح کہی تھی اور وہ آج بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس نے مجھ سے بھی کہا تھا جب وہ دبئی کے اندر تھا، ٹیلی فون پر جب میری بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ جناب یہ جو میں ان کے خلاف جو کارروائی جو میں نے کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ یہ جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے اندر یہ لوگ پاکستان کے لیے بہت بڑا عذاب بنیں گے۔ تو اس وقت ایمانداری کی بات ہے کہ میں بھی مشرف صاحب سے جب دبئی وہ جا چکے تھے، انہوں نے جب مجھ سے یہ بات کی تھی تو میں ان سے اس بات سے متفق نہیں تھا، لیکن آج میں ان کے ویژن کا متعارف ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح تھی۔ آج یہ کالے کوٹ واقعی بہت بڑے بدماش بن کے سامنے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ بار کونسل کے اندر جتنے بڑے صدور ہیں، جتنے بڑے مافیاز ہیں، وہ سب جو ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ ان کا گٹھ جوڑ کس کے ساتھ ہے؟ قبضہ گروپ کے ساتھ ہے۔ قبضہ گروپ پاکستان کا انتہائی با اثر، یہ قبضہ گروپ جو ہے اتنا با اثر ہے کہ یہ ججز کی تک نگرانی کرتا ہے، ججز کی تعیناتی میں یہ کام کرتا ہے قبضہ گروپ، پوری سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو یہ فنڈنگ کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس لیے کیونکہ اب پیچھے سے طاقتور حلقوں نے جسٹس عظمت شیخ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اب تم کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا منہ سامنے آئے گا، تو بار کونسل نے بھی ان کی جسٹس عظمت شیخ کی مخالفت کر دی۔ اچھا جی، اب آخر میں تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا ابراج گروپ کے حوالے سے، میں نے کل جب خبر دی تھی، بیان تھا میرا، تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ فیض صاحب ابراج گروپ کے حوالے سے آپ نے کہا کیا اثرات ہوں گے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراج گروپ کے جو عارف نقوی صاحب ہیں، بنیادی طور پر وہ پاکستانی بزنس مین ہیں، اور ان کو پاکستان کے اندر ستارہ امتیاز بھی دیا گیا تھا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابراج گروپ کے جو عارف نقوی ہیں، ان کو پھنسوانے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ اس وقت بل گیٹس کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بل گیٹس صاحب کا ہے، یہ میں آپ کو پکی پکی خبر دے رہا ہوں۔ ایک دوسری میں خبر آپ کو دے رہی ہے، میرا تجزیہ نہیں ہے، کہ یہ بھی میری پکی خبر ہے جس کو میں پہلے دی تھی اور آج پھر قائم ہوں، کہ جو ابراج گروپ کے جو پارٹنر تھے، عبدالودود غالباً ان کا نام ہے، جو امریکہ میں ہے، یہ ابراج گروپ کے عارف نقوی کے پارٹنر تھے، وہ اصل میں بنیادی طور پر سلطانی گواہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سلطانی گواہ بن گئے ہیں، اور سلطانی گواہ بن کے انہوں نے تمام جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی امریکہ سے، اور وہ منی لانڈرنگ کا بنیادی طور پر الزام ہے کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی نے منی لانڈرنگ جی کے ہوئے امریکہ کے محکمہ صحت کے سے ہے، اور غالباً وہ 23 یا 24 ملین سے اوپر کی رقم ہے۔ تو اس کے اندر سے کچھ پیسے جو ہیں وہ انہوں نے، ٹھیک ہے، امریکہ میں بھی خرچ کیے تھے، امریکن پولیٹیشینس کو بھی دیے تھے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی رقم عمران خان کو بھی ملی ہے۔ اور یہ جو 23 جن کا ذکر کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جو 23 جو سیز اکاؤنٹ ہیں جو نہیں آ رہے سامنے، وہ بنیادی طور پر وہ وہی ہیں جہاں سے کہ ابراج گروپ کو فائنینسنگ ہوئی ہے۔ چونکہ اب ابراج گروپ کو فائنینسنگ اور وہاں سے ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، گو کہ اس کے بھی ہوئی، ان کو بھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہوئی ہے، نواز شریف وغیرہ سب کو ہوئی ہے، لیکن زیادہ فائنینسنگ جو ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کو ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ مسئلہ وہاں کھلتا ہے امریکہ کی کورٹ میں جا کر، تو وہاں پہ پھر یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ اتنی بڑی رقم کہاں گئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے وہاں یہ پتہ کیا ہے، وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں، لائر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ بات کھلے گی کہ منی لانڈرنگ میں پیسہ فلاں شخص کو گیا، تو وہاں فلاں شخص اور فلاں پارٹی کو جو ہے شوکاز نوٹس بھی ایشو ہوگا۔ اب چونکہ جب یہ بات سامنے آ گئی، تو اس وقت جو ہے سخت دباؤ ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن پر، اور جو طاقتور حلقے ہیں، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، وہ اور الیکشن کمیشن والے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ اس وقت بند کمروں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ابراج گروپ کا عارف نقوی اگر وہاں چلا جاتا ہے اور یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور یہ ساری باتیں کھل کے آ جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور اتنے بڑے پیمانے پر فورن فنڈنگ ہوئی ہے، تو پھر ہماری جو ہے کریڈیبلٹی کا کیا حال ہوگا، یا ہماری کریڈیبلٹی سٹیک پہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں پہ بر غور ہو رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے اثرات پاکستان پر عارف نقوی کے پکڑے جانے کے ہوں گے، اور ان کے علاوہ دو چار اور بہت ساری چیزیں وہ نیکسٹ میں اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کیا چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔